جس طریقے سے پرانے معاملات، آذان، مدارس اور علماء کرام کی بات کو لے کر جناب وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب نے بہت اچھے انداز میں واضح کر دیا ہے کہ ہر طریقے سے تمام مسلمان اور دیگر مذاہب کے افراد کے ساتھ کے سی آر صاحب اپنا نظریہ ایک ہی رکھتے ہیں۔ چلے ایک آپ کی اپنی زندگی سے جڑا ہوا ایک اہم سوال جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے اور کچھ لوگ آپ کو چاہنے والے بھی ہیں، تو ان کے زبانوں پر کچھ الفاظ آپ کو لے کر ہوتے ہیں کہ اکثر امام ضامن آپ کے سی آر صاحب کے ہاتھ پر باندھتے ہیں اور ہاتھ بھی ان کو چومتے ہیں، تو کیا یہ معاملے میں امام ضامن کا باندھنا یہ کیا رسومات سے آپ ادا کرتے ہیں یا پھر انہیں خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیے، امام ضامن جو ہے حفاظت کے لیے بنا جاتا ہے جی، اور کے سی آر صاحب نے کئی تقاریر میں کہا انہیں اعتقاد ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی کچھ لکھا نہیں رہتا۔ امام ضامن جو ہوتا ہے نا، میں بھی آپ کو منگا کے بتا دوں گا میری گاڑی میں سے، اس میں کچھ نہیں لکھا رہتا، یعنی گاڑی میں ہمیشہ رہتا ہے، بالکل رہتا ہے، کیونکہ ان کو بھی اعتقاد ہے۔ جی ایک بار جو ہے جی ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر اور دلی کے چیف منسٹر جی سی ایم صاحب کے گھر پہ تھے، تینوں مل کے جا رہے تھے۔ جی میں نے امام ضامن بنا تو دلی کے چیف منسٹر کیجریوال نے سی ایم صاحب سے پوچھا کیا ہے، جی تو سی ایم صاحب نے کہا میں تفصیل سے آپ کو پلین میں بتاؤں گا، مجھے واپسی کی ضمانت ہے۔ کیا بولے؟ واپسی کی ضمانت ہے۔ تو ہمارے بڑے بزرگ ہمیشہ جب بھی ہم سفر پہ جاتے تھے تو امام ضامن بنتے تھے، اس میں ہم کچھ پیسے بھی رکھتے تھے تاکہ وہ آنے کے بعد وہ پیسے صدقہ سمجھ کر غریبوں میں جان کا صدقہ اس طریقے سے دیتے، طریقہ ہوتا ہے وہ، یعنی آپ کے ساتھ لگا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے وہ جان کی امانت ڈیفینیٹ وہ آنے کے بعد اس میں ہمارے کسی قسم کے ایمانی نقصان نہیں ہے۔ ہمارا کے سی آر صاحب کا اپنا خود بھی اس پہ عقیدہ ہے، پھر اس کے ساتھ ہاتھ چومنا، تو ہاں وہ تو ہمارے باس ہے، جی ہم تو ہمارے باس ہے کے سی آر، کیا سمجھے؟ جی ہم بڑا احترام کرتے ہیں کے سی آر صاحب کا۔ جی ہم اپنے فادر یہ نہ سمجھنا کہ لوگ ہم کو چیف منسٹر صاحب جو ہے ہوم منسٹر دیے یا ڈپٹی چیف منسٹر، اور میں جو ہے آپ کو ایک بتاتا ہوں عبداللہ صاحب، جی میں حلال روزی کھاتا ہوں، الحمدللہ حلال روزی کھاتا ہوں۔ وہ جو میری تنخواہ ہے 3 لاکھ روپے، اس میں ٹیکسز جاتے ہیں، اس کے علاوہ 1 روپے کا میں روادہ رہتا ہوں۔ آپ کے فون میں بول رہا ہوں، چیلنج سے آپ بول دیجیے کہیں بھی، میں جب حلال کھاتا ہوں جی تو میرے استاد کا میں احترام کرتا ہوں۔ کے سی آر صاحب یقیناً میرے استاد ہیں، جی میرے باپ کے بعد میں اگر کسی کو محبت کرتا ہوں تو کے سی آر صاحب سے کرتا ہوں، اور میں جب تک زندہ رہوں گا کے سی آر صاحب کے ساتھ رہوں گا۔ جی ایسا نہیں ہے، میرے ان کئی پارٹیوں نے بھی آفر دی تھی جب تلنگانہ موومنٹ میں، پر میں نے کہا ایک بار جب کے سی آر صاحب کو مل لیا، میں ایک استاد کے شاگرد بن چکا ہوں، مرے دم تک اسی استاد کا شاگرد ہوں گا، کیونکہ وہ استاد بہت خاص استاد ہے، ایسا آرڈنری استاد نہیں ہے، وہ ایک مکمل انسان ہے کے سی آر صاحب۔ لوگ اگر ان کی اچھائی نظر سے دیکھیں گے تو فدا ہو جائیں گے۔ اب یہ لوگ واٹس ایپ پہ کچھ تو بولتے رہتے ہیں، یہ تو دنیا ہے، چلنے کا چلتے رہتا ہے، تو یہی ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں ہم بھی جو ہے اللہ کا نام لے کے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سی آر صاحب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی جو کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیونکہ اس لیے سوال یہ ضروری اس لیے تھا کہ ہم صحافی حضرات کبھی ہمارے اپنے مواد کے لیے کچھ ہمارے ناظرین کو خوش کرنے کے لیے بھی اس معاملے پر کبھی گفتگو اٹھا دیتے ہیں کہ امام ضامن ہوم منسٹر صاحب نے باندھا ہے، تو اس میں کچھ ہمارے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنے مکالمات ہوتے ہیں، تو عوام کو بھی یہ چیز سے واقف کرانا تھا کہ آخر کیوں آپ باندھتے ہیں، لیکن آج اس کا آپ ڈکلیریشن کہہ چکے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ایک 2-3 سوال آپ سے کرتے ہیں، آخر اس کے بعد یہ پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کریں گے۔ ایک سوال، جب یہ تمام اتنی تعریفیں آپ کر چکے ہیں، اتنا آپ تلنگانہ کو واقعی دیکھا جائے، حقیقت اگر دیکھا جائے تو 9.5 سال کے اندر ڈیولپمنٹ سے لے کر اسکیمات بہت ہی فائدہ مند رہے ہیں، اور سب سے بڑا اگر فائدہ یہ رہا تو یہ ہے کہ کرفیو جیسے حالات اور یہاں پہ فسادات سے آپ سب نے مل کر ایک اچھا سا اس کا مقام بنایا رکھا، لیکن اب ان تمام ایک کی کوشش اور آپ کی خدمات یہاں تک تو آئی ہے، کیا اگر اب اگلی بار پھر ایک بار کے سی آر کی پھر وہی کار تیزی کے ساتھ رفتار میں آئے گی تو کیا پھر آپ کو اس عہدے پر فائز رکھنے کی امید ہے، یا پھر آپ کو سبکدوش ہونے کا ایک نظریہ نظر آتا ہے؟ دیکھیے، میں نے کبھی بھی 14 سال تلنگانہ موومنٹ کے ساتھ رہا، کبھی عہدے پہ نظر نہیں رکھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ جیل میں جانے والا ہوں یا پولیس کی گولی میں مرنے والا ہوں۔ جی ہم جب 2001 میں پارٹی میں شامل ہوئے تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ کیا ملے گا، میں بولا کیا ملے گا، ہندوستان کی آزادی میں کیا ملا، گولی ملی یا آزادی ملی؟ برابر۔ ہم تلنگانہ، ہماری اسٹیٹ جو نظامی اسٹیٹ کو تلنگانہ میں ملا، آندھرا میں ملا گیا، سب سے زیادہ بیکورڈ ہے تو مسلمان ہوں، جی تو اس کے یا تو ہمیں سپریٹ تلنگانہ ملے گا یا ہم گولی کھا کے مر جائیں گے۔ برابر۔ آپ کو ایک بات بتائیں گے، اگر آپ چونکہ بہت اچھے بڑے جرنلسٹ ہیں،
میرے پاس میں نے جو بھی ہے میرا جو پرانا اثاثہ وہی ہے میرے پاس. جی اور میں نے ہوم منسٹر بننے کے بعد پہلے یا ڈپٹی چیف منسٹر بننے کے بعد اگر کوئی چیز بنایا ہوں میں میرے لیے اپنی خبر بنایا, میری اور میری اہلیہ کے لیے. چونٹی شاہ مسجد کے اندر جی درخواست دے کر مسجد والوں کو چیک دے کر جی 2 سال کے بعد انہوں نے چیک پہ 51,000 روپے لکھا. میں تو سائن کر چکا تھا. میں نے کہا آپ جتنا چاہے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے بنایا تو میری اور میری بیوی کی خبر بنا لیا تھا زندگی میں کہ جب بھی مروں میں, چونکہ میری مالک صاحب کی بھی مزار وہیں بازو ہے, جی تو میں اپنی بھی خبر وہیں بنا لیا ہوں میری بیوی کی. میں نہ کوئی پراپرٹی بنایا, نہ مجھے 1 روپیہ کرایہ تھا, نہ میرے پاس کوئی پراپرٹی ہے, نہ میرے پاس آپ کار جو ہے نا, جو میری اپنی پرسنل کار ہے جی وہ بھی 2012 کی کار ہے. 2013 میں MLC بنا تھا تو 1 سال پرانی کار لیا تھا, آج تک وہی کار ہے میرے پاس. میں کیا نہیں کرا, ریونیو منسٹر رہا, آج ہوم منسٹر رہا, بہت سادہ رہتا ہوں میں, بالکل معمولی کپڑے پہنتا ہوں. پر ایک بات ضرور آپ سے کہتا ہوں, تلنگانہ بننے کے بعد جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچا ہے پچھلے 60 سال 50 60 سال 65 سال میں کبھی نہیں پہنچا. آپ کا بجٹ بتاتا ہوں, پچھلی 10 سال کی بات کر رہا ہوں, 2004 سے 2014 تک کانگریس کی حکومت, 2014 سے 2023 تک BRS کی حکومت. آپ دیکھیے 2004 سے 2014 تک جملہ 1,000 کروڑ بھی خرچہ نہیں کیا گیا مائنورٹی ڈیولپمنٹ پر. اور آج 2014 سے لے کر 2023 تک 10,000 سے چلر 10,800 کروڑ کا خرچہ کیا گیا. یہ معمولی بات ہے. ایک ہی بات, کئی چیز اس میں نہیں آتے. آسرا پینشن ہے, سارے مسلمانوں کو دیا رہا ہے مائنورٹی ڈیولپمنٹ میں. CM صاحب ایک بات کہے, جنرل اسکیم میں تو سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے جی, پر مائنورٹی اسکیم کے اندر 2 بات بولتا ہوں آپ کو, زیادہ نہیں. شادی مبارک کبھی کوئی بولے نہیں تھے, شادی مبارک کے اندر, شادی کے اندر CM صاحب نے 2,66,000 مسلم بچوں کی شادی کروائی ہے 9 سال میں. 9 سال بڑی بات. اور خرچہ کتنا کیا ہے, 2,340 کروڑ روپے صرف ماؤں کے اکاؤنٹ میں